साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम है साहिब मज़ार। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हर बार की तरह आज भी घर बैठे आपको करवाएंगे कराची के एक मशहूर वलीउल्लाह की मज़ार शरीफ की ज़ियारत। साथ ही हम आपसे शेयर करेंगे साहिब मज़ार की ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात। इसके अलावा और भी दीनी मालूमात आप सीखेंगे हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। तो कहीं नहीं जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ प्रोग्राम के आखिर तक। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने दोस्तों की जानिब, जिनके साथ मिलकर प्लानिंग होगी कि आज हम किस मज़ार शरीफ पर जाएंगे। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे उज़ैर भाई शरीफ, आप मुदस्सिर भाई कहाँ हैं? मेरी मुदस्सिर भाई से बात हो गई थी, वो मज़ार शरीफ से ही हमें ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा आप बताएं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। ये बताएं आप खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का करम है, मैं भी आपकी तरह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताएं आज कौन से मज़ार शरीफ पर जाएंगे, कुछ सोच कर आए हैं? चले आप अगली बार सोच कर आइएगा। आज मैं बताता हूँ कि किस मज़ार शरीफ पर जाएंगे। आज का हमारा सफर है हज़रत सैयद गुलाम नबी शाह अल मारूफ समुंदरी वाली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार शरीफ की तरफ होगा। तो फिर आप रेडी हैं ना चलने के लिए? मैं तो रेडी हूँ, लेकिन आपने मज़ार शरीफ नहीं देखा। अरे उसकी फिक्र आप ना करें, मैं अपनी टीम को बोल देता हूँ कि वो ड्राइवर और गाड़ी अरेंज कर दें। चले गाड़ी आ गई बाहर। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों, आज के साहिब मज़ार बुजुर्ग हैं हज़रत सैयद गुलाम नबी शाह अल मारूफ समुंदरी वाली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत कश्मीर में हुई, लेकिन जवानी में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह कराची में समुंदर के किनारे के करीब रहने लगे, जिसकी वजह से आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को समुंदरी सरकार भी कहा जाने लगा। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दीन की खिदमत के लिए खुद को वक्फ कर दिया था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ सेंट्रल कराची से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर गुलशन हदीद से आगे इस लिंक रोड पर है, जो सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे को मिलाता है। कराची में कई एक तारीखी मकामात, मज़ारात और मसाजिद मौजूद हैं। कराची जो सूबा सिंध का दारुल खिलाफा भी है। देखा जाए तो मज़ार की तरफ 2 रास्तों से जाया जा सकता है। एक M9 मोटरवे रोड जो कराची को हैदराबाद से जोड़ता है, तो दूसरी तरफ N5 नेशनल हाईवे रोड जो कराची से ठट्टा की तरफ जाता है। ये दोनों शाहराहें हमें मज़ार की तरफ ले जाती है, जिसके सफर पर हम भी फैज़ान मदीना से निकल चुके हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी तालीमात में फरमाया करते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते रहो, इससे तुम लोगों का दिल रोशन हो जाएगा। आज हम हज़रत सैयद गुलाम नबी शाह अल मारूफ समुंदरी वाली सरकार के मज़ार की ज़ियारत भी करेंगे और उनके मज़ार पर पहुंचकर उनके हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे और उनकी शान भी बयान करेंगे। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं मज़ार शरीफ पर।
اور پیارے بچوں ہمیں مزار شریف پر جب بھی آئیں تو بالکل ادب کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے درخت بھی ہیں اور پودے بھی ہیں، یہاں پر گھاس بھی ہے۔ اور یہ مزار شریف جن کے مزار شریف پر ہم حاضر ہیں ان کا نام ہے حضرت سید غلام نبی شاہ المعروف سمندر والی سرکار۔ پیارے بچوں یہاں پر میرے سیدھے ہاتھ پر بابا جی کا کنواں ہے جہاں سے لوگ اس کنویں سے پانی پی کر شفا حاصل کر سکتے ہیں، اور یہاں پر مزار شریف ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین ہم مزار شریف میں آ چکے ہیں اور یہ ہم اندر داخل ہو رہے ہیں۔ پیارے بچوں جب بھی مزار شریف پر حاضر ہوں تو ہمیں ہلکی آواز میں سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پیارے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین ہمیں مزار شریف سے تقریباً 4 ہاتھ یعنی 2 گز کے فاصلے سے کھڑا ہونا چاہیے۔ چلے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کچھ فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں، چلے دعائیں مانگے۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین جب مزار شریف سے واپس جائیں تو اس طرح جائے کہ صاحب مزار کو پیٹ نہ ہو۔ چلے صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین یہ لنگر کھانا ہے اور یہاں سے لنگر ملتا ہے، پھر اس کے بعد ترتیب سے دسترخوان لگتا ہے۔ یہاں پر بہت صفائی ستھرائی بھی ہے، پورا صاف ہے، یہ دیکھیے لنگر کھانا یہ پورا صاف ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آگے کی جانب، آپ کو اور کچھ بھی دکھاتے ہیں۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ مسجد علی اور یہاں پہ بابا صاحب کی کرسی بھی رکھی ہوئی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہم نے آپ کو مسجد علی کی زیارت بھی کروائی اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بابا صاحب کی کرسی بھی رکھی ہوئی ہے۔ چلو 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 چلے چلے صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کا نام ہے اس جگہ کی خاص بات ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بابا نذیر احمد۔ چلیں ہم ان سے پوچھتے ہیں اس جگہ کی کچھ خاص باتیں۔ پہلی بات بتاؤں کہ یہ جو مزار شریف ہے نا اس پہ کھوکھا رکھا ہوا ہے، یہ قبر کچی ہے نیچے، یعنی کہ ایک پتھر ادھر ہے ایک ادھر ہے۔ سرکار نے وصیت دی تھی کہ میری قبر کچی رکھنا، اور یہ جو زمین ہے چٹائیاں پڑی ہوئی ہیں یہ بھی کچی ہے۔ اب دیکھ لو لوگ آتے ہیں یار یہ ہم یہاں ٹیلیں لگا دیں، وہی اگر لگانا چاہیں تو یہاں اتنا کچھ ہو گیا یہ بھی لگ سکتی ہیں، لیکن سرکار کی وصیت ہے اس کو آخر تک کچا چھوڑنا۔ اس جگہ کی کچھ خاص بات بتائیں۔ خاص بات یہ ہے بابا جان کی جو لنگر ہے نا بابا سرکار کا 24 گھنٹے چلتا ہے، اور اس لنگر میں شفا ہے۔ لنگر کھاؤ اور لنگر میں شفا ہے، پانی پیو، پانی لے کے بھی جاؤ۔ اور بابا سرکار نے یہ فرمایا 2 رکعت حاجت نفل کے شکرانہ مسجد علی میں پڑھ کے دعا مانگو، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اور اس طرح میں نے خود دیکھا ہے، ایک شخص تھا جس کو نوکری نہیں مل رہی تھی، اس نے 2 نفل پڑھے اور اس نے یہ بول دیا کہ میں پہلی تنخواہ جو ہے ڈبے میں ڈالوں گا۔ میرے کو پتہ جب چلا کہ وہ آیا ڈبے میں پیسے ڈالنے کو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے بابا نے ہمیں بابا سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں اتنی اچھی اور پیاری پیاری باتیں بتائیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مزار شریف پر حاضری۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کا نام ہے مزار شریف پر حاضری دینے کے آداب۔ پیارے بچوں جب کبھی اللہ پاک کے نیک بندوں کے مزار شریف پر حاضری دینے کا موقع ملے تو بالکل ادب کے ساتھ حاضری دیجیے گا۔ اور مزار شریف پر حاضری دینے کے کیا کیا مینرز ہیں چلیں میں بتاتا ہوں۔ جب بھی آپ اللہ پاک کے ولیوں کے مزار شریف پر حاضری دینے جائیں تو صاحب مزار کے قدموں کی طرف سے مزار شریف میں حاضر ہو اور اپنا چہرہ صاحب مزار کے چہرے کی طرف کر لیں۔ اور ہاں بچوں صاحب مزار سے تقریباً 4 ہاتھ یعنی 2 گز
गज के फासले पर खड़े हो जाएं और फिर बिल्कुल नॉर्मल आवाज में इस तरह सलाम पेश करें, अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर प्यारे बच्चों, आप सबने दुरूद पाक पढ़ना है और सूरह फातिहा, सूरह इखलास और आयतुल कुर्सी पढ़नी है और फिर दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है। फिर अल्लाह पाक से इस तरह दुआ करनी है, ए अल्लाह पाक, जो मैंने कुरान पाक की तिलावत की उसका सवाब मेरी तरफ से साहिब मज़ार तक पहुंचा दे। फिर आपके दिल में जो अच्छी दुआ हो वो दुआ आप अल्लाह पाक से मांगे। स्पेशली अपने अम्मी अब्बू के लिए भी दुआ कीजिएगा। और किताबों में लिखा है कि अल्लाह पाक के वलियों के मज़ार शरीफ के पास दुआ कबूल होती है। फिर जब मज़ार शरीफ से वापस आने हो तो इस तरह वापस आएंगे कि साहिब मज़ार को पीट ना हो और इस तरह सलाम पेश करके वापसी आए जिस तरह आते वक्त सलाम पेश किया था। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है साहिब मज़ार की शान। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट का नाम है साहिब मज़ार की शान। आज हम हज़रत सैयद गुलाम नबी शाह अल-मारूफ समंदर वाली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार शरीफ पर हाजिर हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह तकरीबन 32 साल पुराने बुजुर्ग हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुसैनी सैयद हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी ज़िंदगी अल्लाह पाक की इबादत में गुजारी। अकेले ही पहाड़ों में रहकर अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ रहा करते थे। अल्लाह पाक पर ऐसा भरोसा करने वाले थे कि कोई भी चीज़ अगले दिन के लिए बचा कर ना रखते थे और जो कुछ पैसे वगैरह आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आते थे, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसे लोगों में तकसीम कर दिया करते थे, अपने पास कुछ न रखा करते थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी ज़िंदगी में 2 मस्जिदें तामीर करवाई हैं और कहा जाता है कि एक मस्जिद का नक्शा भी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खुद तैयार फरमाया था। तो प्यारे बच्चों, इससे आगे हमारे जाजान भाई बताएंगे। प्यारे बच्चों, सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए साहिब मज़ार की सीरत के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। साहिब मज़ार का नाम सैयद गुलाम नबी शाह है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बाबा जान का नाम हज़रत सैयद गुलाम मोहम्मद शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत 1932 हिजरी में कश्मीर के शहर श्रीनगर में हुई। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी जवानी का वक्त कश्मीर में ही गुजारा है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह फिर 1967 में कराची के इलाके क्लिफ्टन में समुंदर के किनारे के पास तशरीफ ले आए और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को समुद्री सरकार भी इसीलिए कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कराची में पहली रिहाइश समुंदर के पास थी और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जहाँ ठहरे थे वहाँ मस्जिद भी तामीर फरमाई जिस मस्जिद का नाम मेहदी रखा गया। फिर बाद में उस मस्जिद का नाम मस्जिद अरफात रख दिया गया। इसी तरह आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक और भी मस्जिद तामीर फरमाई। इस मस्जिद का नाम अली है जो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार के साथ ही है। कहा जाता है कि इस मस्जिद का नक्शा भी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खुद तैयार फरमाया था। और समुद्री सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल इतवार के दिन 12 जमादुल उला 1413 हिजरी साल 8 नवंबर 1992 में तकरीबन 60 साल की उम्र में हुआ और हर साल जमादुल उला की 11, 12 और 13 तारीख को आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मनाया जाता है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ कराची के इलाके गुलशन हदीद से आगे इस लिंक रोड पर है जो सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे को मिलता है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और उस सेगमेंट का नाम है साहिब मज़ार की करामत। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट का नाम है साहिब मज़ार की करामत। तो प्यारे बच्चों, आप मेरे पीछे यहाँ पर कुआं देख रहे हैं। समंदरी बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 1987 को खुद अपने हाथों से इस कुएं की खुदाई का काम शुरू किया। इस कुएं का पानी बहुत ही मीठा, बरकत वाला और बीमारियों को दूर करने वाला है। ये साहिब मज़ार की बरकत है जिनके सबब अल्लाह पाक लोगों को इस पानी से शिफा पहुंचा रहा है। प्यारे बच्चों, साहिब मज़ार की सीरत के बारे में सुनकर ये मालूम होता है आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मस्जिदें आबाद करने का बहुत शौक था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने मुबारक जिंदगी में भी 2 मस्जिदें तामीर करवाई। इस तरह पानी का कुआं भी खुदवाया। ये
ایسی نیکی ہے جن کا ثواب انسانوں کو دنیا سے جانے کے بعد بھی مل رہا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے شعبے خدام المساجد کا ساتھ دیں اور اپنے گھر والوں کی طرف سے دعوت اسلامی کے ذریعے تعمیر ہونے والی مسجدوں میں اپنا حصہ ملائیں، تاکہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہماری نیکیاں انکریز ہو رہی ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سمندری بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے میری، آپ کی اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی تمام اچھی مرادوں کو پورا فرمائے۔ صاحب مزار کی طرح ہمیں بھی مسجدوں کو آباد کرنے والا اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے بچوں سے سوالات۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام؟ محمد حسن اتاری۔ محمد وسیم اتاری۔ ایہان اتاری۔ میرا نام سید محمد عزیر حسن اتاری ہے۔ میں کڈس منی چینل کی طرف سے آئی ہوں، آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ کی اجازت ہے؟ جی۔ اچھا، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار کا نام بتائیں۔ غلام نبی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید غلام نبی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے کہا حضرت سید غلام نبی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار کا نام بتائیں۔ حضرت سیدنا غلام نبی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سید غلام شاہ چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حضرت سید غلام نبی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار کا نام بتائیں۔ سید غلام نبی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے کہا حضرت سید غلام نبی شاہ المعروف سمندری والے سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کا جواب درست ہے۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار کس نام سے مشہور ہے؟ سمندری سرکار۔ آپ نے کہا سمندری سرکار، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار کس نام سے مشہور ہیں؟ سمندری سرکار۔ جی، آپ نے کہا سمندری سرکار، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار کس نام سے مشہور ہے؟ سمندری سرکار کے نام سے۔ آپ نے کہا سمندری سرکار کے نام سے مشہور ہے، اور آپ کا جواب درست ہے۔ صاحب مزار میں جو 2 مسجدیں تعمیر کروائی گئی تھی، اس میں سے کسی ایک مسجد کا نام بتائیں۔ مسجد علی۔ آپ نے کہا مسجد علی، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار نے جو 2 مسجدیں تعمیر کروائی تھی، ان میں سے ایک کا نام بتائیے۔ مسجد علی۔ جی، آپ نے کہا مسجد علی، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ سمندری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بابا جان کا نام بتائیں۔ حضرت سید غلام۔ چلیں، آپ کو جواب نہیں آتا میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت سید غلام محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سمندری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بابا جان کا نام بتائیں۔ حضرت سید غلام محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سمندری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بابا جان کا نام بتائیں۔ حضرت سید غلام محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جی، آپ نے کہا حضرت سید غلام محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار کا عرس کس اسلامی مہینے میں منایا جاتا ہے؟ جماعت الاولیٰ۔ آپ نے کہا جماعت الاولیٰ، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار کا عرس کس اسلامی مہینے میں منایا جاتا ہے؟ جماعت الاولیٰ۔ جی، آپ نے کہا جماعت الاولیٰ، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار کا عرس کس اسلامی مہینے میں منایا جاتا ہے؟ جمادی الاولیٰ۔ آپ نے کہا جمادی الاولیٰ، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، آپ نے سوالات کے بہت اچھے جوابات بھی دیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں آگے کی جانب۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ جس کا نام ہے اچھے کام۔ صفائی اسلام کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، اور خود ہماری اپنی ذات کے لیے بھی صفائی بہت ضروری ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں، صفائی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے فرمان سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نمبر 1، صفائی نصف ایمان ہے۔ نمبر 2،
اسلام صاف ستھرا دین ہے تو تم بھی صفائی حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو صاف ستھرا ہوگا۔ اور نمبر 3، جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو اور تمہاری ظاہری شکل و صورت اتنی صاف ستھری ہو جب تم لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں۔ اس سے آگے آپ کو بتائیں گے سید ادے شاہ صاحب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ابھی زازان بھائی نے بتایا صفائی کے بارے میں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کا۔ اور حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ صفائی اسلام کا امپورٹنٹ پارٹ ہے اور جنت میں بھی صاف ستھرے لوگ داخل ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنا جسم، کپڑے، بستر اور بیگ وغیرہ ہر چیز کی صفائی ستھرائی کی طرف دھیان دینا ہے، اور اسی طرح اس طرح نہ کھیلیں کہ کپڑے یا بدن گندے ہونے کا خطرہ ہو۔ کھانا اس طرح کھائیں کہ کپڑے پر نہ گرے۔ مٹی والے ہاتھ کپڑوں سے صاف نہ کریں۔ یوں ہی چھٹی کے بعد گھر پہنچتے ہی یونیفارم بدل لیا کریں تو وہ بھی صاف ستھرا رہے گا۔ اور پیارے بچوں، ممکن ہو تو روزانہ نہانے کی کوشش کریں۔ باہر کھیلنے جائیں تو واپسی آ کر اور کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں لازمی ہاتھ منہ دھو لیں۔ دانت بھی روزانہ صاف کریں۔ اسی طرح ہمیں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اور پیارے بچوں، اگر اچھی نیت کے ساتھ خود کو صاف ستھرا رکھیں تو اس سے ہمیں ثواب تو ملے گا، ساتھ ساتھ ہم بہت سی بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے جو گندگی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت خود کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے واپسی کا سفر، وہاں کی باتیں۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ پیارے بچوں، ہر بار کی طرح ہمارا آج کا سفر بھی مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اچھا چلیں سب بتائیں کہ آج کے سفر میں ہم نے کیا کیا سیکھا۔ الحمدللہ آج ہم نے صاحب مزار کے زندگی کے بارے میں سنا اور یہ بھی نیت کی ہے کہ صاحب مزار کی طرح ہم بھی نیکی کے اور اچھے اچھے کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی انشاءاللہ عز و جل۔ جی آپ؟ جی بالکل، اور اس کنویں کی زیارت بھی کی ہے جو صاحب مزار نے خود اپنے ہاتھوں سے کھودا تھا، اور اس کے پانی سے لوگ ابھی تک برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ جی آپ؟ الحمدللہ صفائی کے بارے میں بہت اہم معلومات سیکھنے کو ملی۔ جی ماشاءاللہ۔ اور ہاں، جو باتیں آپ نے اور ہمارے ناظرین نے آج کے پروگرام سے سیکھی ہیں، ان باتوں کو آپ نے بھی اپنے دماغ میں رکھنا ہے اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچانا ہے۔ اسی کے ساتھ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا آج کا سفر اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے۔ پھر ملیں گے اپنے نئے ایپیسوڈ میں ایک اور نئے مزار شریف کی زیارت کروانے کے لیے۔ اگلی بار ہم کس مزار شریف پر جائیں گے، اس کے لیے انتظار فرمائیے اگلے ایپیسوڈ کا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ الحمدللہ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ چلے 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 چلے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔